والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، انتہائی قابل احترام جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا، ذمہ داران جماعت اسلامی اور میرے بہت ہی عزیز نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، میری عزت مآب بہنوں، بیٹیوں، میری ماؤں، میں سب سے پہلے اس شاندار جلسہ عام کے انعقاد پر جماعت اسلامی پشاور کے امیر جناب بہر اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے منظم طریقے سے اور بہترین انتظامات کے ساتھ آج یہ جلسہ گاہ انہوں نے سجائی ہے، اور مسلسل اور پہم جدوجہد پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. گزشتہ 2 مہینے میں تیسری مرتبہ پشاور آیا ہوں، اور تینوں مرتبہ آپ نے شاندار طریقے سے پروگرام منعقد کیے ہیں، اور صرف پھر پشاور میں نہیں بلکہ باجوڑ میں بھی اور بنیر میں بھی آپ نے تاریخی جلسہ عام کیے. یہاں ایک بہت بڑا غزہ مارچ کیا، پھر نوجوانوں کی تعلیم کے لیے ان کو آئی ٹی کورسز کروانے کے لیے زبردست قسم کا بنو قابل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا. پھر آپ بہت شاندار طریقے سے راولپنڈی اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے میں شریک ہوئے، اور 26 تاریخ کو جب رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی تھیں، اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کر دیا گیا تھا، تو سب سے پہلے میں جس جلوس میں شریک ہوا تھا وہ آپ ہی کی جانب سے چلنے والا جلوس تھا، اور آپ نے ان رکاوٹوں کو ہٹا دیا تھا، کنٹینروں کو ایک طرف کر دیا تھا، اور آپ بالکل تیار تھے اس بات کے لیے کہ اسلام آباد کے اندر جا کر ڈی چوک پر بیٹھ جاتے. لیکن میں اس پر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کے جذبات اپنی جگہ، نوجوانات بھرپور طریقے سے پوری قوت کے ساتھ وہاں موجود تھے، پورے جوش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ، لیکن آپ نے وہاں بھی نظم و ضبط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور جب آپ کی قیادت نے آپ کو اسلام آباد کی انٹرنس پہ ہی دھرنے کے لیے کہا تو آپ دھرنے پہ بیٹھ گئے. رکاوٹیں آپ نے ہٹا دی تھیں، لیکن پھر آپ اپنی قیادت کے کہنے پر لیاقت باغ جمع ہوئے، اور پھر مری روڈ پر آپ نے تاریخی طور پر دھرنا دیا. یہی کسی تحریک کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ جذبہ بھی ہو، جوش بھی ہو، ولولہ بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، ہمت بھی ہو، استقامت بھی ہو، اقدام کرنے کی صلاحیت بھی ہو، اور رکاوٹوں کو عبور کرنے کی طاقت بھی ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اور آگے بڑھ جانے کی ہمت بھی ہو. لیکن جب قیادت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر قیادت کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک نئی تاریخ رقم کر دیں. میں آپ کو ان تمام چیزوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کی حکمت تھی، تدبر تھا کہ وہ دھرنا جسے ہماری حکومت چاہتی تھی کسے ایک تصادم میں تبدیل کر کے جماعت اسلامی اور حکومت کی ایک لڑائی، دھرنے کے شرکاء اور پولیس کے درمیان خون ریزی، اس میں تبدیل کر کے پاکستان کے وہ جو جینوین ایشوز ہیں جس پر ہر آدمی پریشان ہے
बिजली की कीमतों से परेशान है, पेट्रोल की कीमत पे परेशान है, लोड शेडिंग से परेशान है, और इसी तरह से तनख्वाहों में से टैक्स कट जाता है उस पर परेशान है, और 25 करोड़ अवाम, उनका कोई तर्जुमान नहीं। जो हुकूमती जमातें हैं वो बस हुकूमत में अपने लिए तमाम तर मराहत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। और हमने देखा कि ऐसे वक्त में जब हुक्मरान तबका हमसे कहता है कि हमारी मजबूरी है कि बिजली की कीमतें बढ़ाएं, हमारी मजबूरी है कि टैक्स लगाएं, और खाने पीने की चीज़ों तक पर टैक्स लगा दिया गया, जब हुक्मरान तबका ये सब कुछ कह रहा होता है तो उसी दौरान ये हुक्मरान तबका अपने सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए मराहत में इजाफा करने का बिल पास करता है। फिर सूबाई असम्बलियों में भी यही होता है, और अगर बात पंजाब असम्बली की हो, सिंध असम्बली की और बलोचिस्तान असम्बली की, तो बात समझ में आती है कि पीडीएम की हुकूमत वहां पर मौजूद है। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी अपनी मराहत के लिए बिल पास हो जाएं और अवाम की दादरसी ना होती हो, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस मुल्क में ना कोई अपोजिशन है, ना इस मुल्क में कोई हुकूमत है, बल्कि एक तबका है जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पर मुसल्लत है। वो अपने मराहत के लिए तो सब इकट्ठे हैं, लेकिन अवाम को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जत माँ बहनों, एक तवील जिद्दोजहद आपका इस्तकबाल कर रही है। आपने 14 दिन का पुरअमन धरना दिया, और हुकूमत जो पहले मुज़ाकरात करने से ही इनकार कर रही थी और उनका ख्याल था कि ये धरने के शुरका खुद ही चले जाएंगे, फिर वो आए तो लापता हो गए, फिर दोबारा आए, फिर तिबारा आए। 5 मुज़ाकरात के उन्होंने दौर किए, और बिल आखिर जमात इस्लामी ने उनसे एक तहरीरी मुआहदा करके उनको बांध लिया है। अगर कोई ये समझता है कि पिछले धरनों की तरह ये धरना भी कोई बेसूद धरना था, तो ये उसकी भूल है। जिनके मकासद ज़ातियात पर होते हों, शख्सियात की प्रोजेक्शन हो, जिनके मकासद अपनी पार्टी पॉलिटिक्स हो, जिनके मकासद किसी के इशारे पे चलते हों, उनके मकासद इसी तरह बेमकसद धरनों से पूरे होते हैं। जमात इस्लामी इस कौम को निजात दहिंदा के तौर पर लेकर चल रही है, मसाइल को हल करना चाहते हैं, मजलूमों की आवाज बने हैं। जिसकी कोई आवाज नहीं है, जमात इस्लामी उसकी आवाज बनी है। इसलिए जो मुआहदा हमने किया है वो तहरीर में किया है, पूरी कौम के सामने किया है, पूरे मीडिया के सामने उनके वुज़रा ने खड़े होकर किया है। और ये धरना बराए धरना नहीं था, बल्कि मसाइल के हल के लिए था। 45 दिन की मुद्दत थी, 4 दिन गुजर गए हैं और अब 41 दिन बाकी रह गए हैं। 41 दिन में अगर ये मसाइल हल होते नजर आएंगे, बिजली की कीमत कम होगी, तो हम कहेंगे कि ठीक है, हुकूमत अमल दरामद कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये फैसला किया कि ये 45 दिन हुकूमत को इस तरह से छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमारे धरने, हमारे जलसे, हमारी हड़तालें और हमारी आवाम से अपीलें, ये सब हमारे इन 45 दिनों में भी जारी रहेंगी। राब्ता आवाम भी जारी रहेगा। और जिस तरह आज आपने यहां पर जलसा आम किया है, कल लाहौर में तारीखी जलसा हुआ, उससे पहले धरना तो मुअख्खर हो गया था, उसके अगले ही दिन शाहराह के ऊपर बड़ा जलसा आम पिंडी में हुआ, और अब 16 तारीख को मुल्तान में जलसा आम है, और 16 तारीख के बाद भी पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे। ये जलसे मुआहदे का पहरा देंगे, और हुकूमत को हम वाजे कर चुके हैं कि फरार का रास्ता कोई उनके पास नहीं है। लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, टैक्सों को कम करना पड़ेगा, बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, आईपीपीस को लगाम देनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये हमारा एक तरीक़ेकार है। जब हम मुआहदों में किसी को बांध लेते हैं, फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं, बिलाखिर अवाम का हक अवाम को लेकर देते हैं। अल्लाह की मदद से, उसी की नुसरत से ये बात कह रहा हूं, इंशाअल्लाह हुकूमत को भागने भी नहीं देंगे, मुआहदों पर अमल दरामद करवाएंगे। ये जमात इस्लामी है, ये दूसरों की तरह धरना नहीं देती,
یہ مقصد پورا کرنے کے لیے دھرنا دیتی ہے، میں ہر لحظہ اور آگے یہ دھرنا دیتی بھی اپنی مرضی سے ہے اور دھرنا ختم بھی اپنی مشاورت سے کرتی ہے، اور کسی کے اشارے پر نہیں چلتی، نہ کسی کے امپائر کی انگلی کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتی ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے۔ بڑھنا ہے اقوام عالم میں اونچا، اس ملک کا پرچم کرنا ہے اس لیے لاکھ بدر۔ کہاں جائیں گے؟ ڈی چوک۔ پینتالیس دن، جس میں سے 4 دن گزر گئے ہیں، 41 دن میں اگر انہوں نے آپ کو ریلیف نہیں دیا تو یقین کریں میں آپ کو ڈی چوک جانے سے نہیں روکوں گا انشاءاللہ۔ پھر ہم جائیں گے، اور ایسے ہی نہیں جائیں گے، پھر ہر طرف سے پورے پاکستان سے لانگ مارچ کرتے ہوئے جائیں گے، اور یہ لانگ مارچ بھی کسی کے اشارے پہ ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا چلا جائے گا اور پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ کراچی سے بھی لوگ چلیں گے، گوادر اور کوئٹہ سے بھی چلیں گے، پشاور سے بھی چلیں گے، ملاکنڈ کے پہاڑوں اور چترال سے بھی چلیں گے، پورے پنجاب سے چلیں گے، سندھ کے دیہاتوں اور گوٹھوں سے چلیں گے، اور چلتے چلے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم ان حکمرانوں کو بتائیں گے کہ حق دیتے ہو یا اپنی حکومت کا دھڑن تختہ کرواتے ہو، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ہمارا ایجنڈا بالکل واضح ہے، ہم عوام کے مسائل کے حل کے لیے نکلے ہیں، اپنی ذات کے لیے ہم کوئی مطالبہ نہیں کر رہے۔ نہ پروفیسر ابراہیم صاحب کو کچھ چاہیے، نہ نعیم الرحمن کو کچھ چاہیے، نہ جماعت اسلامی کے لیے کوئی مراعات چاہیے، میری قوم کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ پاکستان کا ہر فرد پریشان ہے، یہاں تاجر برادری موجود ہے، صنعتکار تشریف لائے ہیں، ماربل انڈسٹری کے لوگ موجود ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی کے بم گر رہے ہیں، کیسے کاروبار آگے بڑھ سکتا ہے؟ تاجروں کے اوپر تاجر دوست اسکیم کے نام سے ایک عجیب و غریب قسم کا قانون نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھنا بھی چاہیے، ٹیکس سب کو دینا بھی چاہیے، لیکن یہ ناجائز طریقے سے ٹیکس کی وصولی یہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو بھی ناجائز ٹیکس ہوگا وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ حکومت وصول بھی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت سیدھی طریقے سے ہمارے مطالبات کے اوپر سنجیدہ طریقے سے عمل درآمد شروع کرے، اور میں آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت سی آئی پی پیز کے حوالے سے پیش رفت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے یہ جلسے، آپ کے یہ دھرنے اس پیش رفت کو برقرار رکھیں گے، اور آپ اگر گھروں میں بیٹھ گئے تو حکمران پھر آئی پی پیز سے ڈیل کر لیں گے، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک حکمران طبقہ ہے، وہ ہر پارٹی میں موجود ہوتا ہے، اور وہی طبقہ ان آئی پی پیز سے ڈیل کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کچھ وزراء ایسے ہیں کہ تم 3 4 پارٹیوں کے مزے لے چکے ہیں، اور جب بھی آئی پی پیز کے ساتھ سودے بازی ہوتی ہے وہ اس وقت کی حکومتی پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں ہر طرف سے مزے کر رہے ہوتے ہیں۔ 1994 میں یہ آئی پی پیز کا دھندا شروع ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کر اب تک پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت، پھر مشرف دور میں یہ کام ہوا، پھر نون لیگ کے دور میں یہ کام ہوا، اور پھر پی ٹی آئی کے دور میں یہ آئی پی پیز ہم پر مسلط ہوئیں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی حکومت نے سنجیدگی سے مسئلہ حل نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے زمانے میں کمیٹی بنی، کمیٹی نے رپورٹ دی، لیکن اس رپورٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک اے ٹی ایم ادھر کھڑا ہوا تھا، ایک اے ٹی ایم ادھر کھڑا ہوا تھا۔ عوام کو دیکھیں یا اے ٹی ایم مشین کو دیکھیں، عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اے ٹی ایم مشینوں سے کام چلتا رہا،
تو اس کے نتیجے میں ہمارے یہ حالات ہوئے ہیں. اس لیے نون لیگ سب سے بڑی رسپانسبل ہے, ابھی بھی اس کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ان معاملات میں نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہو کر عوام کے اوپر یہ بوجھ ڈالتی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی پی پیز جس میں بہت سارے پلانٹ وہ ہیں جن میں معاہدے ہی جعلی ہیں. اگر مثال کے طور پر 50 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے جو لکھی ہوئی ہے, تو پتہ چلا اوریجنل کیپیسٹی 30 میگا واٹ ہے, اور اگر 2 میگا واٹ بھی وہ بجلی بنا رہا ہے تو 50 میگا واٹ کو وہ وصول کر رہا ہے, اور پاکستان کے عوام کے بلوں میں یہ پیسے ڈال کر ان خون نچوڑنے والوں کے سپرد یہ پیسہ کیا جاتا ہے. یہ ظلم ہے اور سراسر ظلم ہے, اور اس ظلم میں یہ تمام جماعتیں برابر کی شریک ہیں. اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ آئی پی پیز وہ ہیں جن کے پلانٹ وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں, ڈیپریسیشن ہو چکی ہے, وہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ پراپر بجلی ایفیشنسی پر پروڈیوس کر سکیں. ان پلانٹس کو بھی اب بند کرنا پڑے گا. کچھ آئی پی پیز ایسی ہیں فراڈ جنہوں نے کیا ہے, گنے کی پھوک کا ایندھن استعمال کرتے ہیں, امپورٹڈ آئل اور کول کو چارج کرتے ہیں, اور بجلی بنائیں نہ بنائیں پیسے ان کو پورے ملتے ہیں, اور شریف خاندان کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس لیے یہ جو فراڈ پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اب یہ قابل قبول نہیں ہے. جو لوکل آئی پی پیز ہیں ری نیگوشیٹ بھی ان سے کیا جائے, جو ناکارہ ہیں ان کو ختم کیا جائے, جن کے معاہدے پورے ہو گئے ہیں وہ معاہدے مکمل طور پر ختم کیے جائیں. اور ایک اور کام بھی جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم نے معاہدے میں لکھوایا ہے کہ مکمل جانچ پڑتال. مکمل جانچ پڑتال کا مطلب فارنزک آڈٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ آئی پی پیز لگا رہا تھا اور قوم سے جھوٹ بول رہا تھا اور اس نے اربوں روپے, سینکڑوں ارب روپے بنا لیے, اپنی لاگت سے زیادہ 10 گنا زیادہ کما لیا, تو جس نے کمایا وہ بھی پکڑا جائے گا, اور جس نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا وہ بھی بے نقاب کیا جائے گا. جب یہ سب بے نقاب ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک میں کون بے ایمان ہے اور کون ایماندار ہے. یہ سارے بے نقاب ہو جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈرامے بہت ہو چکے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں, ہم جس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں وہ 4 دن کی تحریک نہیں ہے, بلکہ ایک لمبی جد و جہد اور کشمکش ہے. ان 40-45 دنوں میں بھی مسلسل سڑکوں پہ موجود رہیں گے, اپنے معاہدے کے حوالے سے پہرا دیں گے, اور پھر انشاءاللہ ایک بڑے انقلاب کے لیے پیش قدمی کرنا شروع کریں گے, اور پھر کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کریں گے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اس وقت پورا ملک ایک عجیب طرح کی صورتحال سے دوچار ہے. ہم خیبر پختونخوا کے صدر مقام میں, کیپٹل میں موجود ہیں. یہ خیبر پختونخوا کہ جس میں جو ابھی ضم شدہ اضلاع بھی قبائل کے شامل ہیں اور پورا کے پی کے بھی شامل ہے, اس خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. بدامنی کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. 23-24 سال سے یہ خطہ آگ اور خون اس کے دریا سے گزر رہا ہے, اور یہ وہ صوبہ تھا جو پاکستان کا پرامن ترین صوبہ تھا. یہ وہ صوبہ تھا جس کی پوری قبائلی بیلٹ پہ کبھی فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی, بلکہ یہ قبائل تو خود ہماری فوج ہوا کرتے تھے. اور یہ جو ہمیں کشمیر آدھا آزاد ملا ہے یہ بھی قبائل نے آزاد کروایا تھا, اور ان کے دم سے ہی الحمدللہ ہم سری نگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے. یہ وہ قبائل ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا, لیکن انہی قبائل میں اور صوبے کے مختلف حصوں میں جو بدامنی کا اس وقت راج ہے وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پاکستان پہ جو حکمران طبقہ مسلط تھا, جنرل مشرف صاحب جنہوں نے بزور طاقت اقتدار پہ قبضہ کیا تھا, وہ جنرل مشرف امریکہ کے اعلی کار بن گئے تھے, اور انہوں نے کولن پاول کے ایک فون پر پورے پاکستان کو برائے فروخت کر دیا تھا, اور یہ عالم کر دیا کہ خود امریکہ میں بعض لوگوں کو یہ جرت ہوئی کہ انہوں نے ہمیں وہ گالی دی کہ یہ پاکستانی تو ڈالروں کے عوض اپنی ماں کو بیچ دیتے ہیں. یہ پاکستانی قوم بے غیرت نہیں ہے,
اس کے طاقتور جنرل تھا اس وقت جو بغیرت تھا، جس کی وجہ سے یہ بات کسی نے ہمارے متعلق کہی تھی. اس نے قوم کی بیٹی کو ڈالروں کے عوض بیچا تھا اور اس نے لوگوں سے یہ کہا تھا، اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ اگر ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے تو پاکستان میں ڈالر آئیں گے اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی، اور ہم کیوں افغانستان کی پریشانی لیں، اور وہاں پر امریکہ اگر بمباری کرتا ہے تو ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. اور ہم نے اپنے ایئرپورٹس امریکہ کے حوالے کیے، ہم نے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی، ہم نے اپنی پوری فوج کو عملاً امریکہ کے حوالے کر دیا، ہمارے ایئرپورٹس ان کے حوالے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا پاکستان کی معیشت صحیح ہو گئی؟ کیا پاکستان کے حالات درست ہو گئے؟ پاکستان میں 150 سے 200 بلین ڈالر کا معاشی نقصان اس جنگ میں ہوا ہے جو ہماری جنگ نہیں تھی، امریکہ کی جنگ تھی، پاکستان میں لڑی جا رہی تھی. اور جب کوئی بم دھماکہ نہیں ہوتا تھا تو اس جنگ کی وجہ سے دہشت گردی پروان چڑھی اور بم دھماکے ہونے لگے. بھارتی راہ اندر گھس گئی، امریکی CIA گھس گئی، برطانوی ایجنسیاں یہاں پر آ گئیں، بلیک واٹر یہاں آ گئی اور انہوں نے تباہی پھیلا کر رکھ دی. اور پھر یہاں پر ہم نے وہ پراکسی بھی دیکھی جو کہ پاکستان کی سرزمین پہ لڑی جانے لگی. پاکستان میں 1 لاکھ کے قریب لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، جس میں فوج کے سپاہی افسران بھی شامل ہیں. روز ہم اب بھی خبریں سن رہے ہیں کہ فوج کے فلاں افسر کو شہید کر دیا گیا. دہشت گردی کی لپیٹ میں ایک مرتبہ پھر ہمارا یہ صوبہ اور ہمارا ملک آ گیا ہے. کیا سبب ہے؟ سبب وہی ہے کہ پالیسیاں آزاد نہیں ہیں، خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے، داخلہ پالیسی آزاد نہیں ہے، معاشی پالیسی آزاد نہیں ہے، اور باقی تو پالیسی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو پورا 22-23 سال کا عرصہ ہے یہ تباہی کا عرصہ ہے. پھر بار بار امریکہ کے کہنے پر فوجی آپریشن کیے گئے. فوجی آپریشنوں کے نتیجے میں فوج اور عوام کے درمیان دوری پیدا ہوئی. ہم سے بار بار کہا گیا کہ یہ فوجی آپریشن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کا قلقلہ کریں، اس لیے کر رہے ہیں کہ امن آ جائے. جماعت اسلامی ریکارڈ پر ہے، ہم نے کبھی بھی فوجی آپریشنوں کی حمایت نہیں کی. جو دور تک دیکھنے والی قیادت ہوتی ہے وہ وقتی فائدوں کو نہیں دیکھتی، وہ دیکھتی ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے جا رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ عوام اور فوج بہت دور ہو جائیں گے، سنبھالے نہیں سنبھلے گا، اور وہی ہوا. کولیٹرل ڈیمیج ہوا. کولیٹرل ڈیمیج کے نتیجے میں نفرتیں پروان چڑھیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں نفرت کی آگ پھیلتی چلی گئی ہے. اب اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی بہت زیادہ ہے، ہمارا وزیرستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، پورے خطے میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، تو وہ سارے جرنیل آ کر قوم سے معافی کیوں نہیں مانگتے جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ ان آپریشنوں کے بعد ہم نے امن قائم کر دیا ہے؟ اگر امن قائم ہو گیا تھا تو اب دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ظاہر کے اقدامات کیے، لیکن جو آپ کو انفراسٹرکچر بنانا تھا، آپ کو لوگوں کو امپاور کرنا تھا، تعلیم دینی تھی، روزگار دینا تھا، معیشت کا پہیہ چلانا تھا، لوگوں کو حقوق دینے تھے، جب وہ سارے کام آپ نہیں کریں گے اور محض بندوق کے ذریعے سے آبادیوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ادھورا کام نئی تباہی لے کر آتا ہے. ملک دشمن چاروں طرف ہمارے موجود ہیں، وہ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لہذا نوجوانوں، میں تم سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ کہ ہمارا یہ صوبہ اور ہمارا ملک شدید بدامنی کی لپیٹ میں ہے، لیکن یہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہے. یہ بات فوج کو بھی پتا ہونی چاہیے، حکومت کو بھی پتا ہونی چاہیے، اور عوام سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فوج اور عوام اگر متصادم ہو جائیں گے تو یہ امریکہ کا ایجنڈا ہے، یہ برطانیہ کا اور بھارت کا ایجنڈا ہے. غصہ اپنی جگہ، پالیسیوں پہ تنقید اپنی جگہ، یہ حوصلہ اپنی جگہ کہ ہم تنقید کریں اور بالکل پاکستان کے حق میں تنقید کریں. کوئی ادارہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق فوج کو بھی عمل کرنا چاہیے، بیوروکریسی کو بھی کرنا چاہیے،
सियासतदानों को भी आइन पर अमल करना चाहिए। आइन की पामाली के नतीजे में बर्बादी होती है। आइन की हुदूद का ख्याल रखा जाए, लोगों को हुकूक दिए जाएं, तो ये मसले पैदा नहीं होते। लेकिन इसके नतीजे में अगर हम तासुबात की लहर पैदा करके अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो इन तासुबात ने न माजी में पाकिस्तान को कुछ दिया है, न मुस्तकबिल में कुछ मिलेगा। हमारे पास एक बहुत बड़ी कुव्वत, बहुत बड़ी ताकत, इस्लाम की ताकत और कुव्वत है, दीन की ताकत और कुव्वत है। इस दीन से लोगों को महरूम किया गया है। और दीन का मतलब अकीदा भी है, नजरिया भी है, अखलाक भी है, किरदार भी है, मुआशरा भी है, खानदान भी है। और दीन का मतलब हुकूमत भी है, सियासत भी है, रियासत भी है। हर चीज दीन के ताबे हो तो लोगों को हुकूक मिलते हैं, लोगों के मसाइल हल होते हैं, अदलो इंसाफ की बालादस्ती होती है। गरीब की तालीम अलग, अमीर की तालीम अलग, ये नहीं होता, बल्कि सबके लिए बराबर के मौके होते हैं। तो इस्लाम सबको जोड़ने वाला दीन है। जब पाकिस्तान इस खित्ते में बन रहा था तो उस वक्त तो सारी जुबानें भी मौजूद, कल्चर भी जुदा जुदा, तारीख भी अपनी अपनी, हर एक के पास बताने के लिए बहुत कुछ। लेकिन पाकिस्तान किसी जुग्राफिया का नाम नहीं है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। यही तो वजह है कि आज भी अगर कश्मीरी पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो उनसे बहुत बेवफाई की है। अंदर ही अंदर भारत से मिल जाते हैं, कश्मीरियों की खून का सौदा करते हैं। कोई सिखों की लिस्ट फराहम कर देता है, कोई जाकर बातचीत कर देता है, और फिर बाद में पता चलता है कि जनरल बाजवा के जमाने में ये जो मोदी ने कानून खत्म किया है, स्पेशल स्टेटस खत्म किया है, तो ये स्पेशल स्टेटस अंडरस्टैंडिंग से खत्म किया गया है। ये कौम से गद्दारी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी ISPR को सामने आकर हकाइक कौम के सामने लाने चाहिए। चंद चीजों के ऊपर अगर लोगों को कोर्ट मार्शल करके पकड़ा जा रहा है तो जो हमारे कौमी सलामती के मामलात हैं उस पे भी अगर किसी ने इस तरह से कौम से गद्दारी की है तो उनके साथ भी खुला ट्रायल होना चाहिए, ताकि आइंदा किसी को कश्मीरियों को फरोख्त करने का उसके अंदर हिम्मत और हौसला ही पैदा ना हो सके। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि कश्मीरी क्यों पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? क्या जुग्राफिया की वजह से करते हैं? नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। कश्मीरी जिस पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं वो जनरल आसिम मुनीर का, इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी या नईमुर रहमान या किसी का पाकिस्तान नहीं है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला पाकिस्तान है। इसलिए इसी की बुनियाद पर हम अपनी कौम को भी जोड़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। नफरत की आग में कौम परस्ती और तासुब, लिसानियत अपना असर रखते हैं, उनके अंदर आग लगाने की सलाहियत होती है, लेकिन यह आग अपने घर को भी खा जाती है। नौजवानों, मैं तुम्हें यह नसीहत करता हूं, अल्लाह ने जब तुम्हें और हमें यह दीन दिया है तो क्यों नहीं उस अदल के निजाम की बालादस्ती जिसमें ताकतवर ताकत के जरिए से हुकूमत नहीं करेगा, अवाम की राय से हुकूमत करेगा, उस निजाम के लिए जिद्दोजहद क्यों ना करें? सबको जोड़कर क्यों नहीं इकट्ठे हो? क्योंकि पाकिस्तान में भी हर जगह मसला जालिम और मजलूम का है। किसी कौम का दूसरी कौम से झगड़ा वो हो सकता है, वो भी इस बेइंसाफी वाले निजाम की वजह से है, लेकिन असल में तो हर कौम में आप देखेंगे कौम का एक मुतरिफीन का और ताकतवर लोग हैं जिनका एक तबका मौजूद होता है और वो अपनी कौम पर भी जुल्म कर रहे होते हैं और पूरे पाकिस्तान पे भी उन्होंने कब्जा किया होता है। जब ये हुकूमत में शामिल होते हैं, ये हुक्मरान तबका, इसकी कोई बिरादरी नहीं होती, उसकी कोई जात नहीं होती, वो कोई सिंधी महाजिर, पंजाबी, बलोच, पख्तून नहीं होता, बल्कि सब इकट्ठे होकर एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और जो मजलूम होते हैं उनकी भी कौम नहीं होती, उनकी कौम भी कौम मजलूमीन होती है। लिहाजा मजलूमों को, महरूमों को, मजबूरों को, जुल्म का शिकार लोगों को, बदमनी का शिकार लोगों को मिलकर इस जालिम माफिया के खिलाफ उठकर खड़ा होना पड़ेगा। जमात इस्लामी आपको इस तरफ बुलाती है।
اس بڑی جد و جہد کی طرف بلاتی ہے جس کے نتیجے میں ہم پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا سکیں۔ 77 سال گزر گئے ہیں، ہماری تمناؤں کا خون ان ظالموں نے کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بلوچستان، یہ بلوچستان بھی اس وقت ایک بہت بڑی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ وہ بہنیں جو جمع ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سب کو بندوق کی نال پر لا کر اکٹھا کیا جاتا ہے، کوئی تو وجہ ہے کہ وہ آ کر پورے اسٹیڈیموں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ ہاں وہ وجہ موجود ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ایک لسٹ موجود ہے جو برسوں سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کسی ایک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لاش ملی ہے، اور پھر سب لوگ ہسپتال جاتے ہیں اور اپنے پیاروں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لاش کہیں میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے شوہر کی تو نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں کو قانون کے دائرے میں نہیں بلکہ قانون سے بالاتر ہو کر لاپتہ کیا جاتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہو اسے سب سے زیادہ قانون پر عمل کرنا چاہیے، سب سے زیادہ آئین کی پابندی کرنی چاہیے۔ لیکن جب حکمران طبقہ، جس کے پاس طاقت ہو وہ طبقہ، خود آئین کو پامال کرے، قانون ایک طرف ہو عمل دوسری طرف ہو، تو پھر کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ آپ جو دہشت گردی کرتے ہیں ان پہ رکھ کے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئین سے بالاتر چیز ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یقیناً کسی کے لیے بھی یہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن آئین کی پاسداری پھر حکومت کا بھی کام ہے، اداروں کا بھی کام ہے، فوج کا بھی کام ہے، عوام کا بھی کام ہے، سیاستدان کا بھی کام ہے، بیوروکریسی اور ججز کا بھی کام ہے کہ وہ آئین کے مطابق معاملات کو چلائیں اور آئین کی حدود کا خیال رکھیں، تب جا کر مسئلہ حل ہوگا۔ لہٰذا بلوچستان میں جو غم و غصہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بھی مذاکرات اور بات چیت ہیں۔ ایسے سنجیدہ لوگ جو پاکستان میں جن کی کریڈیبلٹی ہے ان کو شامل کیا جائے اور بلوچوں سے ایک نئے ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے۔ جو بلوچستان کی موجودہ قیادتیں بظاہر فارم 47 کی بنیاد پر لا کر اسمبلی میں بٹھائی گئی ہیں، یہ قیادتیں اب فرسودہ ہو چکی ہیں، اب کوئی بلوچ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا، ان سے ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے، ان کے پیاروں کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن جو مجرم ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا پڑے گا۔ ہم کسی مجرم کی پشپناہی نہیں کرتے، ہم کسی دہشت گرد کا ساتھ دینے کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق سب کو ٹریٹ ہونا چاہیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ خطہ ایک مرتبہ پھر بدامنی کی طرف جا رہا ہے۔ افغانستان کی سرزمین، اس کو بھی دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں افغان طالبان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ افغان عوام اور پاکستان کے عوام دونوں نے مل کر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ 40 سال کا، 45 سال کا یہ رفاقت کا سفر ہے، اس کو ایسے تو آپ چند لوگوں کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان جس کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں نے اپنے دلوں میں جگہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی بستیوں میں جگہ دی، اپنے کاروبار میں جگہ دی، کون سی مارکیٹ پاکستان میں ایسی ہے جہاں ہمارے افغانستان کے بھائی کاروبار نہیں کرتے ہیں؟ یہ پاکستانیوں کی وسعت قلبی ہے کہ ہم کلمے کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر ہم سب کے لیے اپنے دل کھول دیتے ہیں۔ تو پھر اگر چند جنریلوں نے یا اس وقت کی نام نہاد حکومت نے امریکہ کے کہنے پہ کوئی قدم اٹھایا تو وہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ نہیں تھا۔ جتنی تعداد میں تاحد نگاہ یہاں لوگ نظر آ رہے ہیں، اتنی ہی تعداد، اس سے بھی زیادہ تعداد میں پورے پاکستان میں لوگ ملین مارچ کرتے تھے جب امریکہ افغانستان پہ حملہ کر رہا تھا اور مشرف امریکہ کا ساتھ دے رہا تھا۔ عوام امریکہ کے ساتھ نہیں تھے، عوام مشرف کے ساتھ نہیں تھے، لہٰذا یہ عوام کے درمیان نفرت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ یہ ایجنڈا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ افغان طالبان کو بھی اور ان کی حکومت کو بھی بردباری سے کام لینا ہوگا، اور پاکستان کے حکمرانوں کو بھی کسی ایسے ایڈونچر میں نہیں جانا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ خطہ ایک نئی آگ کی نظر ہو جائے۔ مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہے، بیٹھ کر بات کیجئے۔ کسی بھی صورت میں نہ پاکستان کو یہ حق ہے کہ افغانستان میں کوئی خرابی پیدا کرے، اور نہ افغانستان کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ ان کی سرزمین
پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو، لیکن یہ زبانی فائرنگ کرنے سے اور عملاً فوجوں کو جھونک دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ خوش تو بھارت ہوگا، اس سے زیادہ امریکہ ہوگا، اسرائیل ہوگا۔ ہم لڑیں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ جلتی پہ تیل کا کام کریں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لے کر مذاکرات کے ذریعے سے اس مسئلے کو ایڈریس کیا جائے گا تو یہ خطہ بہت آگے بڑھ جائے گا۔ چین ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ بات کی جائے، ترکی ہے، ایران ہے، رشیا، اس سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے۔ پورے خطے میں پاکستان کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے، اللہ نے اس میں خزانے دیے ہیں کہ یہ کھیت والا، کھلیانوں والا ملک ہے، یہ پہاڑوں والا ملک ہے، یہ سمندر والا، دریاؤں والا ملک ہے، اور سب سے بڑھ کر محنت کش عوام یہاں بستے ہیں۔ یہ نوجوانوں کا ملک ہے، یہ تازہ دم اور بہت طاقتور لوگوں کا ملک ہے، لیکن ظالموں نے اس کے نوجوانوں کو مایوس کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس مایوسی سے نکالنے کا راستہ کیا ہے؟ امید کا پیغام روشن کیا جائے، اس کے چراغ جلائے جائیں۔ جماعت اسلامی پوری قوم کو یہی تو پیغام دے رہی ہے کہ نوجوانوں مایوس نہ ہو اس ملک سے۔ چند لوگوں کی غلطیاں، اس کے نتیجے میں ہم اپنے ملک سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ یہ ملک پھر لیڈ کرے گا، اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اس پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے یہ جو ہمالیہ سے اونچی اور بحر الکاہل سے گہری دوستی ہے، یہ دوستی بھی صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اپنی آئی پی پیز کو کنٹرول کرو، پھر چائنا سے بھی بات کرو۔ رب العالمین پر بھروسہ اور اسی پر توکل کیجئے کہ وہی طاقتور ہے، ہم سب کمزور ہیں۔ یہ نظام یقیناً بظاہر بہت طاقتور نظر آتا ہے، یہ نظام ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ہے، یہ بظاہر بڑا جمایا ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب یہ عوام نکلتے ہیں اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں اور مقصد ان کا واضح ہوتا ہے اور قیادت ان کی بالکل متعین ہوتی ہے، نظم و ضبط کے یہ پابند ہوتے ہیں، تو انقلاب آتے ہیں اور انقلاب پائیدار بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر حالات جس کی گمبھیرتا میں لوگ پریشان ہوں اور پھر اچانک سے کوئی لاوا ابل پڑے، تو پھر اگر کوئی انقلاب آ بھی جاتا ہے تو دوسرا انقلاب پچھلے انقلاب کو مسترد کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ جو لوگ بے ہنگم طریقے سے نکلتے ہیں وہ کبھی کوئی پائیدار نظام قائم نہیں کر پاتے، بلکہ رد انقلاب فورسز اور ضد انقلاب فورسز کے لیے ایک نیا مٹیریل فراہم کر دیتے ہیں۔ لہٰذا انقلاب کی یہ جد و جہد منظم بھی ہوگی، سمع و اطاعت کے نظام میں گندھی ہوئی ہوگی، اخلاق اور کردار اس کا معیار ہوگا، لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہم پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی سب کی جماعت ہے، ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن جماعت اسلامی اپنے ایک ضابطے پر چلنے والی جماعت ہے۔ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ نہیں ہوگا، اپنی اپنی دکان نہیں چلے گی۔ جو جماعت میں ساتھ چلے گا انشاءاللہ عزت بھی اس کی ہوگی، احترام بھی اس کا ہوگا، لیکن نظام کا پابند بھی اس کو بننا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔